علیکم پیارے بچوں، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج پڑھیں گے موجودہ ایام کے لحاظ سے قربانی کے بارے میں کہ قربانی کا تعلق کس نبی سے ہے اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کافر بادشاہ کے دور میں بھیجا، اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور بڑی اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مومن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو 2 کافر ہیں ان میں سے ایک کا نام بختہ نصر ہے اور ایک کو کہتے ہیں نمرود بن کنعان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی، اور نمرود بن کنعان وہ کافر بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنی سلطنت کو کہتا تھا کہ تم صرف میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور اس کافر بادشاہ کے پاس، نمرود کے پاس 2 عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ ایک تو اس کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا۔ اس درخت کی عجیب چیز یہ تھی کہ اس درخت کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی کوئی بندہ اس درخت کے نیچے آتا تھا تو وہ اس ایک بندے کے لیے سایہ کرتا تھا، جب دوسرا آتا تھا تو دوسرے بندے کے لیے وہ سایہ کرتا تھا، اسی طرح جب وہ تیسرا بندہ اس درخت کے نیچے آتا تھا تو وہ تیسرے بندے کے لیے سایہ کرتا تھا۔ یوں 1,00,000 بندے اس درخت کے نیچے آ جاتے، وہ 1,00,000 کے لیے بھی سایہ کرتا تھا، لیکن جیسے ہی 1,00,000 سے ایک بندہ بھی تجاوز کرتا تھا تو وہ سارے کے سارے دوبارہ دھوپ میں آ جاتے تھے۔ ایک عجیب و غریب چیز اس نمرود کے پاس یہ تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور عجیب چیز تھی، وہ اس کے پاس حوض تھا۔ اس حوض کا کارنامہ یہ تھا کہ اس کی جو رعایا تھی، اس کی سلطنت میں جو لوگ تھے، وہ لوگ اپنی پسند کے مطابق اس حوض میں چیزیں ڈالتے تھے، کوئی شہد ڈالتا تھا، کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن جب بھی وہ لوگ دوبارہ وہ لوگ چیزیں نکالنے کے لیے پیالہ ڈالتے تھے تو جس بندے نے جو چیز ڈالی ہوتی تھی وہی چیز اس پیالے میں آتی تھی۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ جسے دیکھ کر لوگ مزید اس کی طرف مرغوب ہوتے تھے اور اسے خدا سمجھتے تھے اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا کیا کہ نمرود سویا ہوا تھا اور نمرود نے خواب دیکھا۔ نمرود نے خواب یہ دیکھا کہ ایک مینڈا ہے جو اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنی سینگوں سے توڑ رہا ہے، اور صبح جب ہوئی تو نمرود نے یہ خواب نجومیوں کو بتایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک مینڈا آ رہا ہے، اور مینڈا آتے ہی میرے تخت کو سینگوں سے توڑ دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جو نمرود کے مقرب نجومی تھے انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ مطلب یہ کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو نمرود نے اپنی رعایا اور اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ اب کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو پائے، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اسے فی الفور قتل کر دیا جائے۔ اور ایسے نمرود نے ہزاروں بچے قتل کروائے، لیکن ایسی حالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور میں پیدا کیا، اسی حالات میں پیدا کیا اور اس کی پرورش کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔